السلام علیکم۔ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس دنیا سے کٹ کر کے ایک نئی دنیا سے کنیکٹ کر دے گی؟ کیا کوئی اینی ویئر ڈور ہے یا کوئی پردہ جس کے اٹھتے ہی ہم ایک نئے جہاں میں ہوں گے؟ کیا وہاں بھی ایموشنز ہوں گے؟ کیا ہم بات کر سکیں گے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ وہ چیز جو ہمیں دنیا سے برزخ میں لے جائے گی وہ موت ہے۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ اس زندگی کا سوئچ آف ہونے کے بعد ایک نئی زندگی آنے کا نام ہے۔ جن لوگوں نے سائنس پڑھ رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ زمین گول ہے اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اسی وقت دوسری طرف سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ادھر ہماری زندگی ختم اور ادھر ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ ہم اس نئی زندگی میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ موت کے ذریعے۔ موت کیسے آتی ہے؟ کیا فرشتے لینے آتے ہیں؟ کیا انسان کو فرشتے نظر بھی آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعے سے دیکھتے ہیں کہ جب ان کا نزاع کا وقت قریب تھا، انہوں نے کہا، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں نہ جن، مجھے لگتا ہے یہ مہمان ہیں، تم لوگ جاؤ اور ان کے لیے جگہ بناؤ۔ تو ان کے گھر والے چلے گئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور عاقبت تو صرف متقیوں کے لیے ہے۔ آئیے اب ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نیک انسان کی نزا کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح سفید چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ تا حد نگاہ اس آدمی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، اے پاکیزہ نفس، نکل اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ پس اس کی روح اس طرح بہہ نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہے۔ پس وہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو دوسرے فرشتے آنکھ جھپکنے کے پہلے ہی اس کو اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ وہ خود اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں جو وہ ساتھ لائے ہوتے ہیں۔ اس روئے زمین پر پائے جانے والی سب سے بہترین کستوری کے جھونکے کی طرح وہ خوشبو آتی ہے۔ پس وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی صالحین میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس جب کافر بندہ اپنی آخری ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور ان کے ساتھ جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ تا حد نگاہ اس آدمی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ کے قہر اور غضب کی طرف چل۔ اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے جسے بہت غضب کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ فرشتے اسے ہانک کر نکالتے ہیں اور پھر فرشتے اسے ملک الموت کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں اور اس جہنمی ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں جو وہ ساتھ لائے ہوتے ہیں، اور اس سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ بدبو نہیں پائی گئی۔ استغفر اللہ۔ یہاں ہم نے حدیث کی روح سے دیکھا کہ نیک روح اور بری روح کس طرح سے فرشتے انہیں لے کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرمانبرداری کی حالت میں۔ اگر ہم فرمانبرداری کی حالت میں موت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کو سوچ کر گزارنا ہوگا۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ابھی اسی وقت بھی اور اگلے پل بھی، لہٰذا وقت کی قدر کیجیے اور اسے اچھے کاموں میں گزاریے۔ عربی کی ایک کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے روزانہ کے معمولات کے لیے گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ مدینہ کی سرنگ میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترا تاکہ وہ اس کو ورکشاپ تک پہنچا سکے۔ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ کسی دوسری گاڑی میں سوار ہو سکے۔ اچانک سے پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اسے ٹکر مار دی۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ زخم آئے اور وہ ان زخموں کی وجہ سے گر پڑا۔ دو پولیس اہلکار آئے اور انہوں نے اسے دیکھا۔ ظاہری حلیے سے وہ کافی دیندار معلوم ہو رہا تھا اور اس کے جسم پر بہت زیادہ زخم آ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ گنگنا رہا تھا۔ انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اسے گاڑی میں سوار کیا تاکہ وہ اسے ہسپتال پہنچا سکیں۔ جب وہ گاڑی میں سوار کر لیا تو انہوں نے سنا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز بہت ہی زیادہ خوبصورت اور تر و تازہ تھی، حالانکہ خون سے اس کے کپڑے رنگین ہو چکے تھے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ اس کی جان کنی کی حالت ہے۔ وہ ترتیل سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ پولیس اہلکار کہتا ہے کہ میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم اور پسلیوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اچانک سے آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو وہ شہادت کی انگلی کھڑی کیے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا اور پھر اس کا سر ڈھلک گیا، یعنی کہ وہ
وفات پا چکا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اپنے دوسرے ساتھی کو اطلاع دی کہ یہ وفات پا چکا ہے۔ اس نے اسے دیکھا اور زارو قطار رونے لگا۔ ہم دونوں اسے لے کر ہسپتال پہنچے اور ہر ایک کو جو بھی ہمیں رستے میں ملا ہم نے اسے اس کا واقعہ سنایا۔ بہت سے لوگ اس کو سن کر متاثر ہوئے۔ ایک آدمی جسے ہم نے اس کا واقعہ سنایا اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور سب لوگ جنہیں واقعہ سنایا تھا جو اسے جانتے بھی نہیں تھے وہ سب اس بات کا پوچھ رہے تھے کہ اس کا جنازہ کب ہے۔ وہ سب اس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ ہسپتال کے عملے نے اس کے گھر فون کیا تو اس کا بھائی آیا، اور اس بھائی نے اپنے مردہ بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ ہر سوموار اپنے گاؤں دادی کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ وہاں بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتا تھا، ان کو دینی کتب اور دینی کیسٹس دیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی جاتا اس کی گاڑی چاولوں اور چینی سے بھری ہوتی تھی، اور وہ بچوں کی خوشی کے لیے مٹھائی بھی لے کر جاتا تھا۔ لوگ اسے لمبے سفر سے روکتے تھے۔ وہ کہتا، میں تو اس لمبے سفر سے فائدہ اٹھاتا ہوں، میں رستے میں قرآن حفظ کرتا ہوں اور اس کی دہرائی کرتا ہوں اور دینی کیسٹس بھی سنتا ہوں، اور میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ یہ نیکی کا رستہ ہے، وہ مجھے میرے ہر قدم کے بدلے ثواب دے گا۔ اگلے دن نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، اور ایک باری مجمع نے بہت محبت کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا اور بالآخر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ اس کا اس جہاں میں آخری دن تھا اور میرا پہلا دن، کہ اس واقعے کے بعد میری زندگی بھی بدل چکی تھی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ بہترین آثار یہ ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانے بغیر آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کریں اور آپ کی نیکی سے متاثر ہوں۔ لوگوں کو اس سے محبت اس لیے تھی کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین سے محبت کرتا تھا۔ اچھا خاتمہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ صحابہ کرام اچھے خاتمے کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اور وہ برے خاتمے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء الخاتمہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ اپنے اچھے خاتمے کے لیے کوششیں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔